السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد رحمۃ للعالمین۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ نجوم الاہتداء والدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی شادمانی اور خوشی کی بات ہے کہ 1 سال کے وقفے کے بعد پھر ہم اس آزادی کے طور پر سیدنا سرکار غوث پاک کے ذکر کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ سرکار کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے ذکر کے لیے ہم سب لوگوں کو یہاں پر جمع کیا۔ اہل پالی اس معنی میں بھی بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 عظیم عاشق حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اور حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی، ان دونوں کی نسبت اور ان دونوں کی جو محبت دنیا میں ایک دوسرے سے ہے وہ جگ ظاہر ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں پالی ایک ایسی جگہ ہے جس نے یہ ابتدا کی کہ ایک طرف حضور تاج الشریعہ کے نام سے مسجد تعمیر ہے اور اسی کے بغل میں حضور محدث کبیر کے نام سے جامعہ محدث کبیر کی سنگ بنیاد رکھی۔ جس طرح سے دنیا میں وہ ایک دوسرے سے غایت درجے کی محبت فرماتے تھے، اس محبت کا نقشہ آپ لوگوں نے ایک ساتھ کھینچ کر ایک مسجد اور ایک مدرسہ تعمیر کیا۔ یہ دنیا میں واحد جگہ ہوگی پالی جہاں پر یہ کارنامہ انجام دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی سرکار غوث پاک کی عنایت ہی کی وجہ سے ہے۔ رفیقان گرامی، حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ امام الاولیاء ہیں۔ آپ کی بارگاہ سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ براق پر تشریف فرما ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں، اس وقت سیدنا سرکار غوث پاک کی روح مبارک بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کندھے پر اپنا پاؤں مبارک رکھ کر براق پر سوار ہو جائیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں پر سرکار غوث پاک کی روح بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، آپ میرے کندھوں پر پاؤں رکھ کر عرش پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار غوث پاک کی اس عقیدت اور اس محبت اور یہ نذرانہ جو انہوں نے پیش کیا، اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر، جس طرح سے آج تو نے میرے قدموں کے لیے اپنا کندھا جھکا دیا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ میں تمہیں وہ مقام دیتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے ولی ہوں گے، ہر ایک کا سر آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا۔ وہ وقت بھی آیا جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حکم سے بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا، قدمی ہذہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو دیکھتے کیا ہے، حضرت سیدنا محمد مغربی علیہ رحمت و رضوان، جو اس وقت کے بہت پائے کے بزرگ اور کتب مانے جاتے تھے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ اپنے مریدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اسی وقت فوراً ہی جیسے سرکار غوث پاک کا یہ فرمان سنا ہے، فوراً آپ نے یہ عرض کی، اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکک سمعت و اطعت، اے اللہ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، میں نے شیخ عبد القادر کی بات کو سن لی اور میں نے ان کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی گردن جھکا دی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں مشاہدہ کیا کہ جتنے بزرگ ہیں، جتنے اللہ کے ولی ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے ولی تھے، سب نے سرکار غوث پاک کے فرمان پر اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ پھر میں نے ماں کے رحم میں یہ مشاہدہ کیا تو جتنے اللہ کے ولی اپنی ماں کے شکم میں ابھی تھے، دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، وہ اپنی ماں کے شکم میں اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ عالم ارواح کا مشاہدہ کیا، عالم ارواح میں جتنے بھی اللہ کے ولی تھے، وہ سب اپنی گردن وہیں پر جھکائے ہوئے ہیں۔ جو اولیاء کرام اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب ان کا مشاہدہ کیا تو وہ اپنی قبروں میں اپنی گردنیں جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرت غوث پاک نے اعلان فرمایا ہے، دنیا تو دنیا ہے، عالم برزخ میں موجود جو اولیاء کرام ہیں، عالم ارواح میں موجود جو اولیاء کرام ہیں، وہ سب سرکار غوث پاک کے اس فرمان کو سن رہے ہیں، اور اس فرمان کو سننے کے ساتھ ساتھ سب آپ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی گردنیں جھکا رہے ہیں۔ اور سیدنا محمد مغربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، میں نے جنت الفردوس کے دروازے کا مشاہدہ کیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ جنت الفردوس کے دروازے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور وہاں سے زمین تک فرشتوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ جو اولیاء کرام اللہ کے اس محبوب بندے کے لیے
اپنی گردنیں جھکا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنتی خلعتیں عطا فرما رہے ہیں اور فرشتوں کو یہ کہہ کے دے رہے ہیں کہ یہ لے جاؤ فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے شہزادے کے لیے اپنی گردن جھکائی ہے، یہ لے جاؤ فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے شہزادے کے لیے گردن جھکائی ہے۔ ذرا سوچئے، انہی اولیاء کرام میں ایک ولی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جس وقت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑیوں پر عبادت میں مصروف تھے۔ جیسے ہی آپ نے سرکار غوث پاک کا فرمان سنا ہے، فوراً اپنی گردن جھکا دی۔ بل علی عینی و راسی، اے سرکار، صرف ہمارے کندھوں پر آپ کا قدم ناز نہیں ہے بلکہ ہماری آنکھوں پر ہے، ہمارے سر پر بھی ہے۔ سرکار غوث پاک نے جب سیدنا خواجہ غریب نواز کا یہ ادب دیکھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا، غیاث الدین کے بیٹے نے میرے حکم کی بجا آوری میں بہت جلدی کی ہے، اس لیے میں اسے ہندوستان کی بادشاہت عطا کرتا ہوں۔ وہ وقت بھی آیا جب دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج ہندوستان کی کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو لیکن بادشاہت خواجہ غریب نواز کی ہے۔ وہ جس کو چاہتے ہیں بٹھاتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں ہٹا دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے یہ جو فرمایا، قدمی ہذہ علی رکبت کل ولی اللہ، اس کا ایک معنی تو بالکل صاف طور پہ ظاہر ہے جو بتا دیا، اس کا ایک عارفانہ معنی بھی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے نچلا حصہ اس کا قدم ہوتا ہے اور اس کے جسم کا سب سے اونچا حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کا سر ہوتا ہے، اس کا کندھا ہوتا ہے۔ میرے سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہوا ہے کہ سارے اولیاء کرام کے مراتب جہاں پر ختم ہوتے ہیں وہاں سے میرا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ سرکار غوث پاک ہیں کیا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ میرے رب کے سوا کوئی مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ وہ ہیں ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کسی کو ولایت عطا کرنی ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خضر علیہ السلام کو یہ حکم دیتے ہیں، اسے لے جاؤ میرے شہزادے عبد القادر کے پاس، وہ اس کا امتحان لے، اس کو جانچ لیں، اگر وہ اس کو کامیاب کر دیں گے تو اسے ولایت عطا کر دی جائے گی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس کسی کا نام میں ولایت کے رجسٹر میں لکھتا ہوں اسی کو ولایت ملتی ہے، اور جس کا نام وہاں سے خارج کر دیتا ہوں اس سے ولایت لے لی جاتی ہے۔ اور جو سرکار کی بارگاہ کا ادب نہ رکھے اور وہ ولایت کا اعلان بھی کرے تو ولی ہوگا بھی تو اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ حضرت علی ابن حیاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے اجلۂ مریدین اور خلفاء میں سے ایک ہے، دن رات آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خانقاہ میں تشریف لے گئے تو دیکھتے ہیں دروازے پر ایک شخص پڑا ہوا ہے، ایک نوجوان دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عرض کر رہا ہے، اے علی ابن حیاتی، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کرنا۔ حضرت علی ابن حیاتی جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو اس شخص کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اے علی ابن حیاتی، میں نے اس شخص کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا، تمہارے حوالے کر دیا اسے۔ جب آ کر کے سرکار علی ابن حیاتی سرکار غوث پاک کے فرمان کو سناتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں اڑ کے غائب ہو جاتا ہے۔
حضرت علی ابن حیاتی پریشان ہے، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ شخص ابھی اسی زمین پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک یہ ہوا میں اڑ کے غائب ہو گیا۔ آ کر بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں عرض کرتے ہیں کہ اس شخص کا معاملہ کیا ہے۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے علی ابن حیاتی، وہ اصحاب حال میں سے تھا، وہ یہاں سے گزر رہا تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے مقام و مرتبے کا کوئی یہاں پر نہیں ہے، تو میں نے اس کا حال سلب کر لیا۔ جب سلب کیا تو وہ زمین پر آ گیا، اور اگر علی ابن حیاتی نہیں ہوتا تو وہ پوری زندگی اسی در پر بیٹھا رہتا اور یہاں سے وہ جانے کی سکت بھی نہیں رکھتا۔ ذرا سوچئے، میرے سرکار کو اللہ اور رسول نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جسے چاہے ولایت عطا فرما دے اور جس سے چاہے ولایت کو سلب کر لے، اور یہ تو ولایت کا مقام ہے۔ میرے غوث پاک تو فرماتے ہیں، اللہ نے مخلوق کا دل میری مٹھی میں دے دیا ہے، میں جس کا دل چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں اور جس کا دل چاہتا ہوں اپنے سے پھیر دیتا ہوں۔ آپ کے ایک مرید آپ کے پیچھے پیچھے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، سرکار غوث پاک چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے مرید چل رہے ہیں۔ جو آ رہا ہے سرکار کو سلام کر کے اپنا راستہ لے لیتا ہے۔ مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج سے پہلے جب بھی سرکار مسجد کو تشریف لے جاتے تھے، خانقاہ سے نکلتے ہی ہزاروں لوگ کا مجمع آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، کیا شان ہوا کرتی تھی میرے سرکار کی۔ آج جو آ رہا ہے وہ سلام کر کے رخصت ہو جا رہا ہے۔ آج میں ہوں، میرے سرکار ہیں، کوئی مجمع نہیں ہے۔ آج سرکار کی شان خوب کھل نہیں رہی ہے، سرکار کی شان خوب واضح نہیں ہو رہی ہے۔ دل میں اتنا خیال آیا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی کے دل کے خیال کو سمجھ پائے اور پڑھ پائے؟ کوئی سن لیتا ہے؟ ہم میں سے کوئی سن نہیں پاتا، لیکن سرکار غوث پاک ہیں، ان کے دل میں یہ خیال آیا ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ادھر سے لوگ آنا شروع ہوئے، ادھر سے آنا شروع ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع آپ کے پیچھے چلنے لگا۔ اب جس مرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا وہ مجمع کے بالکل پیچھے چلے گئے، دھکا کھاتے کھاتے اب وہاں سے سرکار غوث پاک کو اچک اچک کر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے سرکار نظر نہیں آ رہے۔ اب دل میں یہ خیال آیا، وہ وقت ہی کتنا اچھا تھا کہ میرے سرکار تھے اور میں ان کے نقش قدم پر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اب یہ حال ہے کہ میرے سرکار چل رہے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، اتنی بھیڑ جمع ہو گئی ہے کہ آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے سرکار غوث اعظم وہیں پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، تمہیں کو تو بہت برا لگ رہا تھا، تمہیں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں تنہا تنہا چل رہا تھا، اب میں نے لوگوں کو بلا لیا ہے تو تمہیں کو برا لگ رہا ہے۔ سنو، اللہ نے عبد القادر کی مٹھی میں سارے لوگوں کا دل دے دیا ہے، میں جس کا دل چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں اور جس کا دل چاہتا ہوں اپنے سے پھیر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے سرکار کا کرم ہے کہ ہمارا دل اپنی طرف کھینچ کے رکھے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے کہ سرکار غوث پاک ہمیشہ مرتے دم تک ہمارا دل اپنی طرف کھینچ کر رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔